سلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وتقواكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن نلت ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن نلت ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء
اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام ساتھی بڑی محبت و عقیدت نال لذت اور پیار دنال پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نہایتی قابل احترام شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کر رہا دل دی گہرائی دنال دعا منگداں اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں، اللہ سارے ملکوں داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں۔ میرے تو قبل سارے نہایتی قابل قدر بھائی خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب نے بڑے احسن انداز نال اس علاقے دی ضرورت مطابق گفتگو فرمائیے، اللہ کو دعا منگدا اللہ انہیں دے بیان کو منظور و مقبول فرماویں، اللہ میاں سارے کو عمل دی توفیق نصیب فرماویں، اور اللہ میدان قیامت اندر ذریعہ نجات اور ذریعہ کامیابی بناویں۔ آج دے جلسے دے اندر میں مناسب سمجھدا کہ پہلے میں اپنی تقریر دا موضوع عرض کر دیواں تاکہ آون والے گال ہی چنگی طرح میں سمجھ آ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز جو مسئلہ اج دی گفتگو دے اندر بنیادی طور تے بیان کرن دا ارادہ ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت دے نزدیک اخلاص دی بہت بڑی قدر اور قیمت ہے، اللہ دے ہاں خلوص دی بہت بڑی عزت ہے۔ بسا اوقات ایک عمل ایجا ہوندے جرا نظرن دے اندر بہت بڑا بھاری بھرکم ہوندے، لیکن نعمت اخلاص کو لو خالی ہومر دی وجہ نال اللہ دے ہاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی دی۔ اور اے بھی دیکھن دندر آئے کہ نظر آمر دندر ایک عمل بالکل مختصر اور چھوٹا عمل ہے، لیکن یہ کرن والے دے دل دندر خلوص ہے، اخلاص ہے، اللہ دے ہاں اخلاص دی وجہ کو لو این چھوٹے عمل دی بہت بڑی قدر اور قیمت ہوندی ہے۔ تو آدھے میرے محبوب فرمیندن میدان قیامت اندر سب تو پہلے ترائے لوگیں دا فیصلہ کیتا، ویسی غور میری طرف بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن کہ میدان قیامت اندر
سب تو پہلے ترائے آدم دا فیصلہ کیتا ویسی نمبر ایک عالم، نمبر دو سخی اور نمبر ترائے مجاہد۔ اللہ میاں عالم کو سدے سن فرمیسن سنا میاں میں تے کو قوت حافظہ دیتا ہا، میں تے کو علم دی دولت کو لو مالا مال کی تہا، میں اللہ نے تیرے سینے دندر علم والی نعمت کو سمایا ہا، تسات ہے میری نعمت دا کیا شکریہ ادا کیتے۔ عالم مہدے میرا اللہ ساری زندگی پڑھدا پڑھے داریاں تے میں کوئی علم دیتے، میں او علم تیرے بندے تک پہنچائے، میں اپنی پوری زندگی علم دے پڑھن اور پڑھاون اندر گزار دیتی ہے۔ اللہ فرمے سن اے گال ٹھیک ہے، لیکن ذرا اپنے دل والی گال دس، تے علم ای واسطے پڑھے ہاں جو لوگ آکھن وڈا عالم ہے، لوگ آکھن وڈا مفتی ہے، لوگ آکھن ڈاڈھا بیان کریں دے، لوگ آکھن وڈا سری لائے، لوگ آکھن وڈے جذبے نال واز کریں دے۔ او تو اپنا تعریفاں دنیا دنر سن چکی، حکم تیسی کو گھیر کے منہ دے بھر جہنم دی بات نور سڑی سونے ذرا غور کرو، علم انبیاء دا میراث ہے۔ اللہ نے جے کو علم دیتے، جیرا بندہ علم حاصل کرنے واسطے ٹورے، میرے آقا فرمائن زمین دی ایک ایک شے دے واسطے دعا کریں دیئے، لیکن اگر اتنی علم دندر اخلاص نہیں، علم دندر خلوص نہیں، مزید سوکھا کراں، اگر وہ علم دندر اللہ دی رضا نہیں، دنیا دا لکھاوا ہے، تو علم میدان قیامت دندر بخشش دا ذریعہ نہیں پیا بندا، بلکہ انسان دی رسوائی دا ذریعہ پیا بندا۔ غور کرو، پروردگار عالم نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ میرے اللہ نے بے عمل عالم کو مثال دیتی ہے جانور دے نال۔ اللہ دے جے جانور تے کتاباں لد چھوڑو، جیویں لدیا ہویا کتاباں جانور کو فائدہ نہیں دینا، ایویں پڑھیا ہویا علم بے عمل عالم کو فائدہ نہ دے سی۔ اگر علم ہے تے عمل کوئی نہیں۔ قرآن نے مثال جانور دے نال لیتی، اور اگر علم دے نال عمل والی دولت ہی مل گئی، سبحان اللہ۔ میرے تے تیرے محبوب فرمینن غیر عالم دی ساری رات دی عبادت اور بعمل عالم دی ساری رات دی نیند، اگر مقابلہ کی تونجے قیامت والی نہار، ساری رات عبادت کرن دا ثواب کم ہو سی، یہ عالم با عمل دی ساری رات دا نیند دا ثواب تے اجر ودھوے سی۔ آمنہ دلال نے فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں جرے با عمل عالم ہیں میں نبی دے وارثن، سابقہ انبیاء دے وارثن۔ عرض بیٹھا کرنا اللہ دے ہاں قدر اون علم دی ہے جن اندر اخلاص۔ سید الکونین فرمائے نوجہ بندہ سجاوے سی، اللہ فرمائے سنڈا سویاں میں تے کو مال دیتا ہاں، میں تے کو دولت دیتی ہے تکے پیسے دیتے ہن، تے میری دولت دیتی ہوئی دے نال کیا معاملہ کیتا؟ آدھے میرا اللہ تو سا دیندے رہ گئے وے، میں توارے ناتے لوٹیندہ رہ گیاں، فقراء کھانے ہن، مساکین کھانے ہن، مہمان کھانے ہن۔ اللہ سیاتی ہی رات
میں تیرے بندے کو کھویندہ رہ گیا رحمت کلو جواب اس یہ گال تے ٹھیک ہے لیکن ذرا اندر دل والی گال نس اللہ سیاں کیڑی فرمائے انی واسطے خرچ کرے نہ ہمیں لوگ آکھن وڈا سخیے لوگ آکھن بڑا خیراتیے لوگ آکھن بہو خرچ کرنے والا ہے تو اپنے تعریفہ دنیا دندر سن چکی حکم اسی گھیل کے منہ دے بھر جہنم دندر ساڑی تاونجے آج میں اپنے واسطے دعا مانگدا تہاڈے واسطے دعا مانگدا سارے رل کے آمین آکھو کہ اللہ اخلاص والی نعمت نصیب فرماویں اللہ خلوص والی نعمت نصیب فرماویں آمنہ دلال نے فرمائے صحیح بخاری دی پہلی حدیث فرمائے انما الاعمال بالنیات او عمل قبول تھی دے جن دے اندر نیت عمل کرنے والے دی چنگی ہوئے بزرگ ایک واقعہ لکھے جلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین تے ہیں غور نہ سن سو دنیا دی ہر شے گئی ہے حضرت آدم دی زیارت کرن پکھی گن جانور گن ملائکہ گن ایک ہرنے دی جماعت بھی حضرت آدم دی زیارت واسطے گئی ہے ہرن اومیں ڈاڑھے سونے ہونن کہ آدم علیہ السلام کو جو پیارے لگن حضرت نے انہیں کو ملاقات بھی کی تھی تو رحمت والا ہاتھ بھی انہیں دی کانٹتے پھیر چھوڑے والین اپنے علاقے دندر اپنے قبیلے دندر بے حران پوچھ دن یار ایتا خوشبو آئین کتھوں آئین میرو دیکھ سو ایتا خوشبو آئین کتھوں گھنے وے انہیں کہ اللہ دا نبی تشریف گھنے خلیفت اللہ تشریف گھنے اساں واللہ دے نبی دی زیارت گئے ہیں تے اون ہاتھ پھیرے تے خوشبو آئیں دے دے بیٹے میرو ہاتھ پھیرے خوشبو آئیں میں پوچھ دا ایمان نہ لسا ہے آدم سارا پیو ہے آدم انسانیت دابا ہے لیکن اے دسو شان آدم دا زیادہ یا شان مصطفیٰ دا زیادہ زبان نال بولو جن گال سمجھ آنی پئی ہے شان آدم سہیں دا زیادہ یا حضور دا زیادہ جی آدم ایک واری ہاتھ پھیرے تے خوشبوئاں آمین تے جلے صدیق مونڈھیں تے چاہ کے مصطفیٰ کو ویندہ پیائی پتنا کتنے واری مصطفیٰ میرے صدیق دے سر تے ہاتھ پھیرے گردن تے ہاتھ پھیرے روح انور تے ہاتھ پھیرے وہ ایجا خوشبو آن جو آج تک روزے وچ خوشبو آنی پئی بے ہرنے آکھے جلو میاں اسامی گھننا خوشبو آگن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لو بے ہرن ملاقات تھئیے دعا سلام تھئیے ونجان دی اجازت کی دینے پھر میں نے ہاں لگے ونجو او تک ون کے ول لین اکھے ہیں سہی سارے کچھ بے ہرن بھی آئے ہم تو سون دی کانٹ تے ہاتھ پھیریا ہاں وہ تو مہربانی کرو پھیر ہوتا آدم علیہ السلام شفقت نال ہاتھ پھیر دیتے اتلے پاندھ وان کے ایک بے کو پوچھنے کو خوشبو مشبو آندھی پئیے انہیں کو والوالین آدم علیہ السلام کو لو آکے سیاں سارے بے آئے ہن کچھ انہیں کو ہاتھ پہ جاوے خوشبو آوان پہ گی سارے تو خوشبو کہیں نہیں آئی آدم علیہ السلام مسکرا پہن فرمینے نیت دا فرق ہے اللہ نیت دا فرق ہے او یہاں نبی دی زیارت واسطے تو صحابے دنیا دے تمہیں واسطے تو انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیت ہوں دے نماز ای واسطے پڑھوں سارا اللہ سارے کو راضی تھی ونجے جنت واسطے نماز کدے ہی نہ پڑھا ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات یاد رکھنا اعمال دا دار و مدار نیت دے اتے
اخلاص ہے تے قبولیت، نعوذ باللہ اخلاص نہیں تے کوئی قبولیت نہیں۔ سید القونین فرمین تیجا بندہ سجا ویسی قیامت دن اللہ سے میاں سنا میں تے کو جرت دیتی، جوانی دیتی، دل دیتا، قوت دیتی، تے میری نعمت کو کتھا ضائع کیتے یا کام لے آدھے میرا اللہ چنگی طرح میں جان دے میں میدان کارزار دندر میدان جنگ دندر لڑدیں جان تیرے نام تے قربان کا دیتی ہے۔ اللہ فرمے سے ایک آل تے ٹھیک ہے لیکن میں تا دل دے رات جان دا نی واسطے لڑدا ہمیں جو لوگ آکھن وڈا لڑا کہے وڈا تلوار دا دھنی ہے وڈے مضبوط ہتھیں والا ہے وہ اپنا تعریفہ سن چکی حکم اسی گھیل کے سٹو جہنم دی بھاد اندر۔ اللہ اللہ میرے آج دے موضوع دا خلاصہ عمل کروں تے نیت اخلاص والی کرہی نماز جنت واسطے نہیں پڑھنی جنت لیون والے خدا واسطے پڑھنی ہے عبادت اپنے اللہ واسطے کرنی ہے کہ سادہ اللہ سادے کلو راضی تھی پوے تے بسا اوقات ایک عمل نظران دے اندر چھوٹا عمل ہوں دے لیکن اللہ دے ہاں وہ عمل انسان دی بخشش دا ذریعہ بنا۔ ماشاءاللہ متوجہ ہے میرو ذرا مزید توجہ فرماؤ۔ اللہ نے امت کو وڈے وڈے عالم دیتا میرا عزیز بیٹھے محمد عثمان قاری آخرت او سنے تے تو سارے سنو اے جرا قوت حافظہ ہے اللہ نے امت کو عطا فرمائے پہلے امت اندر قوت حافظہ کہنا ہے یہ امت امام بخاری 6 لاکھ حدیث دا حافظ ہے پہلے امتے نے کوئی فرد ایسا کہنی جو کو اپنے نبی جا اتنا گالی یاد ہو میں امام مسلم 3 لاکھ حدیث دا حافظ ہے امام ابو داؤد 5 لاکھ حدیث دا حافظ ہے امام ابو حنیفہ 5 لاکھ حدیث دا حافظ ہے امام مالک 10 لاکھ حدیث دا حافظ ہے یہ قوت حافظہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے امت دا خاص ہے۔ یہ امت ایک عالم گزرے جننا امام غزالی رحمت اللہ علیہ وڈے دا نا لکھ دن سید الطائفہ علماء دی جماعت دا سردار اللہ پاک نے امت اندر بڑے بڑے علماء پیدا فرمائیں حضرت امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد بے محدثین کرام فقہائے امت آئمہ مجتہدین انہیں وڈے عالم وچوں این امت چند گنتی دے علماء کو لو جنہیں دا شمار انگلیں ایک کتابیں سکتے انہیں چوہے عالم دا نائیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ دور نہ سن سو بھائی میں پڑھئے وڈیاں لکھے یہ عالم ارواح وچ یہ عالم دنیا عالم ارواح دے اندر یا کھا روحانی طور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حضور اکرم دی آپس سے ملاقات تھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے کہ آقا کیا ہے توارا ارشاد ہے تواری حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت دے علمائی میں ہیں جی میں قوم بنی اسرائیل دے انبیاء ہیں نبی سے فرمایا جی میرا ارشاد ہے میری حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تھی حضرت بادشاہ ہے نبی کی تھا امتی کی تھا جناب نے جو فرمایا ٹھیک ہے لیکن گال سمجھ کو لو باہر ہے کہ تو آدھی
امت دے علماء قوم بنی اسرائیل دے برابر، انبیاء دے برابر. حضور نے فرمایا ارشاد تھا میرا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہے کہ سہیں اگر حکم ہوئے اجازت دیو وقت والے کہیں امتی دے امتحان گنو. حضور نے فرمایا بڑی خوشی نال گنو. قدرتی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نگاہ امام غزالی تے پئی ہے. آ بھئی فقیر ایڈے امام غزالی حاضر تھی ہے روحانی طور تے. حاضر تھی گئے. اچھا ایڈے سو ایمان میری گالی سمجھ جانا پہ سچی گال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غزالی نا داساں بھائی. وہ اپنا نا رسے، اپنے پیو دا نا رسے، اپنے ڈاڑے دا نا رسے، پر ڈاڑے دا نا رسے، وڈے ڈاڑے دا نا رسے. ایویں 7 پیڑھیاں اپنے اگے چھوڑیاں. موسیٰ علیہ السلام کھل پن انہیں کہ چنگا عالم ہی میں تیرے کو پوچھے تیرا نا کیا ہے تو آکھیاں میرا نا فلانا ہے. 7 پیڑھیاں کیوں سنوائے نہیں؟ میں تو اتنا پوچھے نا تیرا نا کیا ہے تو دس لے میں میرا نام محمد ہے. یہ 7 پیڑھیاں شروع کر دیتے نہیں دسان. امام غزالی ہاتھ بات کھڑے ہوں کہ سونا ناراض نہ تھی وہ ایک کام پہلے تساں کیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کی میں کسی اللہ تا تورے کو صرف اتنا پوچھا ہی نا وما تلک بیمینک یا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کیا ہے. تے تساں جواب لمبے کرن پہ گیا وے ہی آساج میرا ڈنڈا ایک اتوقع علیہا آسرا لا کھڑنا 2 پتے جھڑے نا 3 والیا فیہا ماری بخرا 4 سوال تہی کوہا جو ہاتھے کیا ہے. اے جواب کیوں لمبے کرتی ہن وے فرم نہیں واسطے لمبی گال کی تھی ہم جو اللہ نال گالی تھی نیا پہ ہن فرم نے میں ہی واسطے لمبی کی تھی جو کلیم اللہ نال گالی تھی نیا پہ ہن. اے وہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ. علماء کرام لکھے امام غزالی فوت ہو گئے. ول سنو بڑا عظیم عالم امام غزالی عالم عابد عارف محدث مفسر. کہیں طور تے علمی طور تے عملی طور تے کمی کوئی نہیں غزالی دے اندر. فوت ہو گئے. مرن دے بعد بے بندے خواب جٹھے ادھے سنا اللہ نے تیرے نال کیا معاملہ کیتے. فرمانے الحمدللہ اللہ نے میں کو بخش دیتے. آکھے دسا کیویں بخشش تیرا عمل تیرا کم میں آئے. ہن غور نال سنو. امام غزالی فرمانے جلے میں اللہ دی دربار دے اندر گیاں اللہ پاک نے میں کو فرمائے غزالی آج میں تے کوہے کہ اے جے عمل دی وجہ کلو پیا بخشے نا جیرا نہ تیری عقل وچ نہ تیرے دماغ وچ نہ تیرے وہم دندر نہ تیرے خیال دندر تے کدہیں ہوں عمل کو سوچا بھی نہ ہو سی لیکن میں اللہ ہوں چھوٹے عمل دی وجہ کلو بخشے دا پیاں. اللہ سیاں میرا کیرا عمل ہے. فرمانے ایک دیوار تے قلم چاہتی ہے لکھن واسطے مس دے اندر پوڑی آئی بارہوں کڈی لکھن واسطے آئیے مکھی تے اوپر سیاہی کو پیون پہ گئیے تے اپنا ہاتھ رو گی دے چلو اللہ دی مخلوق اپنی پیاس بجھا گھنے میں ول بور کے لیکن سا میں کوئیو تیرا عمل پسند آگے تو میری نکی جی مخلوق تیرا ہم کیتے میں وڈے اللہ نے تیرے ہوتے مہربانی تے فضل کر دیتے. ہی واسطے سارے عالم تے بزرگ فرمینن کہیں نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نا مطلب بخشش دا ذریعہ بن ونجے کہیں گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو نا مطلب پکڑ دا ذریعہ بن ونجے. کوشش کرو نفلی پڑھوں ان دی برکت نال سنت دی توفیق تیسی
سنت پڑھوں اندی برکت نال واجب دی توفیق دی سی واجب پڑھوں اندی برکت نال فرض دی توفیق دی سی فرض پڑھوں اندی برکت نال اللہ تہجد دی نماز نصیب فرمے سی میرے سونے بھراوو ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا کوئی پتہ نہیں کہ لے تیری زندگی تیرا ساتھ چھوڑ ونجے ہا ہونا من کان حیاً کان یومن میتا قد یلاقی الموت من ادنى الاناس والرطود جیرے آج ساری محفل دی زینتن کائیں کل ڈٹھیے قبر دے اندر حسن یا زمین دے اتے ٹر دے ودے حسن بہت لوگ دیکھے دنیا میں جن کا معطر بدن تھا مشین چلن تھا ارے قبر کوہنن کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا اج اللہ نے زندگی ساری تن یہ اپنی تھوڑی جی زبان چھوٹی جی زبان دنال ایک بار آگ سبحان اللہ میرے آقا فرمینن اللہ اتنی رحمت وسینن جو آسمان و زمین دا سارا خلا نور نال بھری جویں دے اللہ سارے آکھن والے دے نام اعمال دن رکھنے عرض بیٹھا کرنا کہیں کریں وڈا عمل غلط نیت دی وجہ کو لو اخلاص نہ ہمر دی نیت دی وجہ اخلاص نہ ہمر دی وجہ کو لو رائے گاویں دے کہیں کریں چھوٹا عمل بخشش دا ذریعہ بڑھنے دے اخلاص دی وجہ مشہور حدیث ہے تو علماء کو لو سنیے امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا میرا صحابی مرر 100 سنیا دن میرا صحابی ایک مد اے مد عربی دا پیمانہ جویں سادہ کلو شارک پا من اے عربی دا ایک پیمانہ مد فرمایا میرا صحابی ایک مد جو اللہ دے ناتے خرچ کرے غیر صحابی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے ایندہ احد پہاڑ والا سونا میرے صحابی دی ایک مد جو دی عظمت شان اور ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتا شین والے والوں غور کرو میری طرف احد پہاڑ 3 تو 5 کلومیٹر دے فاصلے وچ ہے محمد عمر احد پہاڑ سونا خرچ کرے رسول اللہ دا مؤذن بلال ایک مٹھ جاؤ خرچ کرے محمد عمر دا او احد پہاڑ دا سونا حضرت بلال دے ہاتھ دی اون ایک مد جاؤ تے مٹھ جاؤ دا مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں امیاں ان دی وجہ ہے کہ حضور دی برکت نال حضور دی صحبت نال سید القونین دی خدمت اجبہان دے نال رسول اللہ دی نگاہ دی برکت دے نال جو اخلاص صحابہ اندر پیدا تھیا بعد اندر اخلاص دا تصور نہیں کتا بن سکتا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ میرا یہ موضوع نہیں میرے والد گرامی قدر حضرت علامہ توسوی سید نور حسن شاہ بخاری اور دیگر جید علماء تہرین علاقے اندر تشریف گھننے عظمت صحابہ بیان فرمائیے نے میں بھی اپنا ثواب حصہ سٹان دی خاطر ایک جملہ آکے بوتے ٹرداں یہ صحابہ تاریخی لوگ نہیں صحابہ قرآنی لوگ ہیں یہ واسطے صحابہ کو تاریخ پڑھ کے نہ سمجھا کرو صحابہ کو قرآن پڑھ کے سمجھا کرو ایک باری زبان نال چاکو اللہ صرف توکوں سجاد کرن کی تے پیادہ آکھو اللہ ذوق نال شوق نال کوئی زبان چپ نہ رہے آکھو اللہ اور اونچا اللہ والا کھوچا اللہ سیانے بندے بیٹھے ہوئے
سیانے بندے بیٹھے ہوئے ایک گال تو میں کو دسو اور ہور تو بھی سن تو ہی دسی بادشاہیں دا جو آپس دندر کوئی اچھی جھیکی گال تھی پوے تجھے بادشاہیں دے فیصلے کمی کریں دے رہنن سر نہ لوڑو میں کو زبان چاہی دیئے دو بادشاہ جو آپس اچھے جھیکے تھی پومن پیچھے انہیں دے فیصلے علاقے دا کمی ون کرے سی علاقے دا چوڑا ون کرے سی علاقے دا چیمار ون کرے سی علاقے دا بھنگی کٹانا ون فیصلے کرے سی بادشاہیں دے فیصلے یا بادشاہ خود کریں دے رہنن یا بادشاہیں دے اپنے کریں دے رہنن صحیح ہے یہ حضرت معاویہ تے حضرت علی دا معاملہ جو آپس سے تھے انہا فیصلہ ابو مخنف جہاں چوڑا نہیں کر سکتا لوط ابن یحییٰ جیسا جھوٹا راوی نہیں کر سکتا انہا فیصلہ سیف ابن عامر جیسا قذاب راوی نہیں کر سکتا انہا فیصلہ کون کرے سی حضرت علی دا پتر حسن کرے سی سیدو جنتی نوجوانے دا سردار جن کو حضور نے فرمائے بادشاہ دے فیصلے کمی کٹانے کو نہیں کریں نہ دے بادشاہ دے فیصلے بادشاہ خود کریں یا بادشاہ دے اپنے کریں نہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت درود پاک حضرت ذات بابرکاتِ بڑے ذوق ہیں حضور نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرے بعد دامن والا امتی احد پہاڑ خرچ کرے اندھا احد پہاڑ میرے صحابی دی ایک مٹھ جو دا مقابلہ کیوں صحبت مصطفیٰ انہیں کو نبی دی صحبت نصیب تھی اللہ سے میرے والد صاحب دے قبر تے کرونا رحمتہ فرماوے این واسطے نہیں پیادہ جو میرا پیو ہا این واسطے پیادہ جو مسئلہ کیا حل و سنت دا وکیل ہا والد صاحب فرمانے لکھاں غوث قطب ابدال اوتاد زاہد عابد رل ونجن صحابی دی اون ایک نگاہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہوں حالت ایمان نال عبداللہ دے پتر دے چہرے کو نہیں میں تو سان جو بہن سارے بندے نہ پیرو سان میں کو دیکھ کے گئے وے جے پہلے تو سا ملک ہاوے اوہ ملک وے پہلے اسراء ہاوے اوہ اسراء وے پہلے اگر کھوکھر ہاوے اوہ کھوکھر وے اگر پہلے تو سا چڑھوئے ہاوے میں کو دیکھ کے گئے وے مل گئے وے اوہ چڑھوئے وے لیکن مصطفیٰ کریم دا حال نہیں جلے آئے ہن کوئی مخزومی ہائی کوئی کچھ ہائی کوئی کچھ ہائی کوئی کہیں قبیلے دا جلے چہرہ نبوت تے نگاہ پئیے ہنی کو جملہ کھڑیا دے نحن الذین بایعوا محمدا سارے نسبتہ مک گئے ہن نسبت مصطفیٰ دیئے تو بسا اوقات ٹائم تو بڑھ گیا میاں 5:30 تھی گیا حسن دے بیٹھے آلی میں گال کو سیدھا سدھا کریں دے کیا عرض کہتے ہیں بھائی غیر صحابی صحابہ دی خلاص دا مقابلہ کہ گال میں کریں نا پیاں جے کو سمجھ آونجے تو سمجھے جے کو نہ سمجھ آوے تو آنکھوں کرے سمجھے گال کی دیا سن سمجھ نہیں سکے حکیم ہونن دو قسم دے تائیں سمجھنے بھائی بچو آخر دندر محمد عثمان بیٹھے ایڈو میرے سارے بھیرا بیٹھے ہوئے بال بیٹھے ہوئے عزیز بیٹھے ہوئے سارے حکیم ہونن دو قسم دے کئی حکیم او ہونن
جیرے نسخہ لکھ دینن انہیں کو دوائی بنی ہوئی نہیں ہوں بھی او نسخہ لکھ دینن اے نسخہ اے کرو یہ کئی حکیم او ہوندن جنہیں کو نسخہ تیار ہوں دے او ہوں والے گھوٹ پلا چھوڑے کال سمجھئے میری کئی حکیم او ہوندن جیرے نسخہ لکھ دینن اے کرو کئی حکیم او ہوندن جیرے او گھٹ شربت دا پلا دینن خمیرے دا چمچا کھوا دینن میں جو گیا اپنے پیر کو لو پیر صاحب میرے اندر گندے اعمال زیادہ تھی گن انہیں پچھے میں کوئی کہ 50,000 والی استغفار پڑھ 50,000 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھ عشاء دے بعد ادھا گھنٹہ مراقبہ کیتا کر گال میں سمجھ آنی پئی ہے اے میرے تزکیے واسطے میرے دل کو پاک کرن واسطے اے میں کوئی ایک نسخہ لکھ دینا کڈنگ بار ٹوڑ 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 بار ٹوڑا میری گال کو خراب نہ کر ولا سمجھائے بھائی سارے پیر سارے باطن کو صاف کرن دی خاطر ساکو نسخہ لکھ دینن 50,000 واری استغفار 50,000 واری لا حول ولا قوت الا باللہ 50,000 واری درود پاک مراقبہ 10 گھنٹہ صحابہ کو نہ حضور 50,000 واری استغفار کرے نہ انہیں کو آکھے کہ تسا 50,000 واری لا حول ولا پڑھو نہ انہیں کو آکھے کہ تسا 30,000 واری درود پڑھو نہ سارے پیریں کو لو دوا بنیا ہویا کئی نہیں یہ نسخے لکھ دینے تے مصطفیٰ کو لو نسخے بڑے ہوئے تیار ہم بلال جو آئے کوئی وظیفے جیسے حضور نے گھٹ رحمت والا پلا چھوڑے صدیق جو آئے علی جو آئے عثمان جو آئے عمر جو آئے طلحہ آئے زبیر آئے رضی اللہ عنہم سارے دے پیرے دی جتی میرے سر دا تاج اگر بڑھ ونجے میری بخشے دا ذریعہ بڑھوے سی حضور نے کوئی مجاہدے کوئی نہیں کروائے گھٹ پلیں دے گے تزکیہ نفس تھی لاگے یہاں تک کہ اللہ خود کھڑا دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی سونا جنہیں کو گھٹ رحمت والے تھے آپ پلائیں اے جے اثر تھے میں نے دلیں کو ٹٹول کے لکھے اولئک ہم المؤمنون حقا پکے مومنن انہیں دے ایمان دندر ذرا برابر شک و شبہ کوئی بسا اوقات ایک عمل نظران دندر چھوٹا ہوں دے لیکن اللہ دی بخشش دا ذریعہ بڑھ دے بسا اوقات ایک عمل نظران دندر بہوں بڑا ہوں دے اخلاص نہ ہو مردی وجہ کلو ضائع آخری گال سنو جیری گال کرنا چاہنا ہم بنیادی ہو رہ گئی ہے کدہیں واللہ موقع دیتا تے میں گزارش کرے سا صحیح بخاری دی روایت ہے ایک فاحشہ گندی عورت ویلی پئی ہے اون ڈٹھے نالے دے کنارے دے ہوتے کتا دا بچہ تڑپ دا پہ بکھل اون اپنی جتی لہائیے یا موزہ لہائے اندر پانی پاتس کتے دے بچے دے منہ دے اندر سچس زندگی دی رمک آ گئی ہے سنگ تازہ تھی گئے آندران سنیا تھی گئن بھج کے ٹر پہ جلے عورت اللہ دی خدمت اج گئی ہے اللہ فرمائے تو بہوں وڈی رزیل ہمیں لیکن میری رزیل مخلوق دے حال تے مہربانی کی دی میں تیرے گناہ معاف بھائی دی میری ساری تقریر دا خلاصہ اے ہے کہ کہیں عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہ نیکی دا مطلب بخشش دا ذریعہ کہیں چھوٹے عمل کو چھوٹا سمجھ کے کرو نہ گناہ والا مطلب پکڑ دا ذریعہ اللہ پاک سالے مل بہن کو منظور و مقبول فرماوے وال دعا منگا ٹور آئے وے گرمی دے اندر اللہ تعالی ٹور آمن کو منظور فرماوے جلسے کراون والے احباب کو
اللہ ڈھیر ساری جزائے خیر عطا فرماوے، اللہ ان دے جائز حاجتہ پورا فرماوے، اللہ سارے دے برے ارادے رد فرماوے، اللہ سارے دی اولاد کو نیک اور صالح بناوے۔ دعائے خیر۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اور میں تو کو خوشخبری آج سنا ماں جو تسا حضرات سارے مدرسے دا تعاون فرمیں دے وے، اللہ تو کو بہوں دے وے۔ میں کو نکا عبدالرحمن رسینا پیا جو جتھا سنگی ہیں خوش تھی کہ انہیں مدرسے واسطے دیتے، میں خوش تھی کہ تو اڈے کی دعا پہ منگتے، خوشخبری تو کو این پیا سنے نا جو آج الحمدللہ ساں اپنا سارا جڑا بڑا مدرسہ باہر والا ہے ان دی مسجد نال متصل او کنال رقبے دا سودا نہیں کیتا بلکہ بیان تھی گئے۔ 1 کروڑ روپے دے پیسے اساں کو دے دیتے جڑا تساں 100 جو دے دے نا اساں کو آنا ٹکا کٹھا کر کے اللہ سہی تورے مدرسے کو اج او کنال رقبہ دے دیتے۔ بچے سارے مسجد تے نہ ماندے ہن، اللہ سہی ساکڑی مسجد کو فراخ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی رزق کی برکت عطا فرماوے اور اللہ سارے مدرسے کو این میں مزید ترقیاں نصیب فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اور تساں حضرات نے جو دانے لیتے ہیں یا نقد پیسے لیتے ہیں الحمدللہ ایک پیسہ میرے کو پہنچے، ان در کوئی مقامی طور تے سارے بالیں خدا نہ خواستہ کہیں دے ذہن چھاوے پتہ نہیں پہنچا یا نہ پہنچا، تمہارے پیسے بھی پہنچن تمہارے دانے بھی پہنچن۔ میں دعا کرنا اللہ تو رزق کی برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا دافع البلیات یا کافی المہمات یا حل المشکلات یا مفتح الابواب یا مجیب الداعین یا غیاث المستغیثین۔ سارے ساتھی کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا حنان یا حنان یا حنان یا منان یا منان یا منان۔ الہ العالمین اپنے اسماء حسنہ دی برکت نال تمام آمن والے مرد عورتیں عزیز بچیں دی حاضری منظور و مقبول فرما۔ اللہ جنہیں علماء نے بیان فرمائے میں گناہگار عاجز نے معروضات پیش کیتن، اللہ میرے بیان کو انہیں علماء دے بیان کو منظور و مقبول فرما۔ اللہ سارے کو سننے والے کو بھی تے بیان کرنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ جنہیں سارے ساتھیاں عظیم و شان پروگرام دا انعقاد کیتے اللہ نے دی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد دی حفاظت فرما، رزق اندر برکت عطا فرما اور ان دے جائز ارادے پورے فرما۔ جیرے بزرگ ان دے فوت ہو گئے قبرے کو جنت دا باغ بنا۔ یا اللہ ساری پوری وسطی شین والا اور گرد و نواتو جتنی دوست آئے ہوں یا سارے وسطے ہیں اللہ سنیاں جیرے مسلک دیا بھی ہیں سارے دی حفاظت فرما۔ اللہ سب دی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد دی حفاظت فرما۔ میرا سونا اللہ سکو حلال رزق عطا فرما، حرام خوری حرام کاری حرام بینی کو بچا، اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ عالم اسلام دی خیر کر، حرمین شریفین دی حفاظت فرما۔ اللہ جلدی و نہیں آمن ساری زبان تے لبیک اللہم لبیک دترانے ہوئے، اللہ سنے اکھی ہوئے گنبد خضرا ہوئے، ساری زبان ہوئے صلاۃ و سلام دے زمزمے ہوئے۔ الہ العالمین سارے وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما۔ اللہ سارے ملک کو داخلی خارجی فتنے کو بچا، پاکستان کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ موجودہ ان خلف شار دے اندر پاکستان دی حفاظت کر۔ یا اللہ ساڈا ہر اعتبار نہ ساری پہچان ہے بھائی، میدان ہو سی تا کھیل سو، خدا نہ خواستہ میدان کو کتا کھیل سو، اے ملک ہے تا جھیڑے جھٹے آباز لا کر سو، اللہ نہ کرے سارے ملک کو کوئی تھی گیا تا کہنے نال جھیڑے جھٹے لے سو، کتنا لے سو۔ سمجھ آئی بات؟ ماں نے سارے کو 9 مہینے پیٹ چ رکھے، اودے پیریں تلے جنت ہے، این زمین نے مٹی نے جتھا ساں پیدا تھے ہیں سارا وطن ہے، این قیامت تک سا کو اپنے پیٹ چ رکھنے، ان عزت کرنا بھی سارے تے فرض ہے واجب ہے۔ اللہ سیاں سارے وطن دی حفاظت فرما، اللہ افواج پاکستان دی حفاظت فرما، ساری افواج
او جانباز نیک نیت فوجے اساں سمدے ہیں یہ سارے سرد میں دے پہرا دینا آج انڈیا ہر باطل دشمن نہ مولانا فضل الرحمان کو ڈریا کھڑے نہ زرداری صاحب کو ڈریا کھڑے نہ نواز شریف صاحب کو ڈریا کھڑے نہ عمران صاحب کو ڈریا کھڑے تو کدو کنے حملے تھی چکے ہوئے نا یہ ساری پاک افواج دی وجہ کو ڈر کے کھڑے اللہ سارے ایٹمی تنصیبات دی حفاظت فرما باقی گھر دے جھیڑے ہیں یہ ہوندے پہ رہنے اللہ سارے ملک دی حفاظت فرماوے اللہ افواج پاکستان دی حفاظت فرماوے اللہ تمام سیکورٹی ادارے دی حفاظت فرماوے اللہ سب نیک کر نیکی نصیب کر ہر خیر عطا فرما ہر شر کو محفوظ فرما آخری گزارش سارا خاتمہ الایمان فرماوی قبر حشر دا معاملہ آسان فرماوی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آزانہ دیئے جنہیں بھی رام وضو فرماونے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے اور تیری مدحت صحابہ تے قلم چل دی رہے کم تر تیری مدحت صحابہ تے قلم چل دی رہے کم تر کہ شاید ٹل ونجن دکھڑے کہ شاید ٹل ونجن دکھڑے کنا دل دے بیماراں دے مدینے وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے